بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو خیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ درس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 10 میں تعدد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ کا پہلا بعض حصہ پڑھا تھا۔ آج کے درس میں ہم اسی تعدد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ کا آخری مکمل حصہ پڑھیں گے۔ آج کے درس کا ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس عام قانون کی روح سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ خود قرآن عزیز کا ارشاد ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورتیں۔ وہ تمام امت کی مائیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے ماتحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ عمر بھر کے لیے معطل ہو جاتی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روزہ صحبت ان کے لیے عذاب بن جاتی کہ ادھر تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹتی ہے، اور ادھر ان کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم بیان کر سکے۔ اس لیے کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ ازواج مطہرات اس عام قانون کے ماتحت آئیں، خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس لیے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے اور وہ بے سر و سماع رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کر لیا۔ اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ اچھی دلداری ہوتی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم ہو گئی۔ اس لیے وہ حکم خداوندی 4 سے زائد بیویوں کو رکھنا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں، ہم تک صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لیے تو 9 خواتین بھی کم ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟ اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب و عجم مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے بنائے گئے، طرح طرح کے عیب لگائے گئے، بہتان باندھے، مجنون کہا، کذاب بتلایا، غرض اس آفتاب عالم تاب پر خاک ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر خود خاک آلود ہوئے۔ یہ سب کیا، لیکن کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورتوں کے معاملے میں بھی کسی وقت آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، اور ہرگز نہیں یہاں افطرا کے بھی پاؤں نہ ہوئے، ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ تھی تو کفار عرب جو گھر کے بھیدی تھے سب سے بڑھا چڑھا کر اس کو عیوب میں شمار کرتے، لیکن وہ اتنے بیوقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے، کیونکہ تقوی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی، جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے زمانہ شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گزرا۔ پھر جب عمر شریف 25 سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی، جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت 40 سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی، اور 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی۔ بارگاہ نبوت میں ان کی درخواست رد نہ کی گئی، اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو چھوڑ کر حرا کے لق و دق غار میں ایک مہینہ محض عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے،
اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزرا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب کہ عمر شریف 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں، اور خاص ضرورتوں کے ماتحت 10 خواتین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں، جو سب کی سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا بیوہ ہیں اور بعض صاحب اولاد بھی۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازواج کو معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ بتلا سکے گا، اور اگر کوئی شپرا چشم آفتاب نبوت کی عظمت و جلال کو بھی نہ دیکھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، تقوی، طہارت، زہد و ریاضت اور مقدس زندگی کے تمام گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرا لے تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کہنے پر مجبور کریں گے کہ تعدد ازواج یقیناً کوئی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا، ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار دینا، 55 سالہ کو اس کام کے لیے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، خصوصاً جبکہ کفار عرب اور رؤسائے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دینے کے لیے بھی تیار تھے، جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس کی شاہد ہیں۔ اور اس سے بھی قطع نظر کیا جائے تو خود مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرصہ میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی، جن کی ہر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاح دارین سمجھتی تھی، فخر سمجھتی تھی۔ یہ سب کچھ تھا مگر تاجدار نبوت کے عقد میں 50 سال تک صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کی عمر بوقت نکاح بھی 40 سال تھی۔ پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک کے سوا سب کی سب بیوہ اور صاحب اولاد ہیں۔ امت کی بے شمار کنواری لڑکیاں اس وقت بھی انتخاب میں نہیں آئیں۔ اس مختصر رسالہ میں تفصیل کی گنجائش نہیں، ورنہ دکھلا دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھے۔ نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے سے امت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے۔ کس قدر بے حیائی اور حق کشی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازواج کو نفسانی خواہشوں پر محمول کیا جائے۔ اگر باطل پرستوں نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا ہو تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ آج کا درس ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیرت اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔